اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مختصر تفسیر کے ساتھ جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس درس کا درس نمبر 101 آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 97 سے لے کر کے آیت نمبر 101 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ درس کو شروع کیا جائے، آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں آج کے اس غم کی تاریخ، یعنی ہمارے پانچویں امام حضرت محمد کہ جن کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ تمام ناظرین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور درس کو شروع کرنے سے پہلے، چونکہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث تو بہت ہے، مختصر حدیث آپ کی خدمت میں امام کی پیش کروں، جس میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: تذاکر العلم دراسہ والدراست صلاۃ حسنہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تذاکر العلم دراسہ، علمی گفتگو کرنا، علمی بات کرنا درس ہے، سیکھنا ہے، درس ہے۔ چونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، ہماری پہچان بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں گفتگو کریں تو ہماری گفتگو علمی ہونی چاہیے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، ہماری دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ امام نے کیا فرمایا؟ تذاکر العلم دراسہ، علمی گفتگو کرنا، علمی بحث کرنا، علمی بات کرنا، یہ درس ہے۔ والدراست صلاۃ حسنہ، اور درس حاصل کرنا یہ نماز حسنہ، اچھی نماز ہے۔ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ نماز کے، لیکن لغت میں کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ جب دین اسلام میں نماز پڑھی جانے لگی، چونکہ نماز میں زیادہ تر دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ صلاۃ کے معنی دعا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تذاکر العلم دراسہ، علم حاصل، علمی گفتگو کرنا درس ہے۔ والدراست صلاۃ، سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ درس و تدریس، پڑھنا اور پڑھانا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے امام کا نام محمد ہے، اور باقر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے علوم و معارف، حقائق و احکام، حکمت و لطائف کہ جو سربستہ خزانے تھے ان کو امام نے کھول دیا۔ بقر، شگافتہ کرنے والا۔ بقرہ مصدر کیا ہے؟ بقرہ، بقرہ معنی شگافتہ کرنا، تو بقرہ سے اسم فاعل بنا ہے باقر، یعنی شگافتہ کرنے والا۔ باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کرنے والا۔ ہمارے تمام ائمہ باقر العلوم ہیں، تمام ائمہ معصومین کے ذریعے سے علم دنیا تک پہنچا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کو بہترین موقع ملا اور علوم اہل بیت کو دنیا کے سامنے ائمہ معصومین علیہ السلام نے درا حالے کی دشمنوں کی سازش، دشمنوں کی طرف سختیاں تھیں بہت زیادہ، اور بنی امیہ اور بنی عباس کا چونکہ پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں درگیری تھی، بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی، اسلام کو موقع ملا اور آپ نے علم کے وہ خزانے پیش کیے کہ آج بھی اگر اہم علوم جو بھی علوم ہے دنیا میں، ان کے امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، جنہوں نے علمی اس کاروان کو آگے بڑھایا۔ لہذا میں دوبارہ آپ کی خدمت میں امام کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر
فیہ آیات بینات۔ کل ہم نے آیت نمبر پڑھی تھی 96، اب آیت نمبر 97 آج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس آیت میں حج کے وجوب کا حکم ہے۔ اگر آپ سے سوال کوئی کرے کہ حج کے واجب ہونے کا حکم کہاں آیا ہے تو سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 97 ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ ھدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں یعنی مکے میں مسجد الحرام میں آیات بینات، دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا مسجد الحرام میں کان آمنا، اس کے لیے امن ہے۔ یعنی اگر مجرم بھی جرم کا شکار ہوا ہے اس میں داخل ہو جائے تو اس کو وہاں پہ سزا نہیں دی جائے گی، اس کو مجبور کیا جائے کسی بھی طرح سے وہاں سے باہر نکلے پھر اس کو سزا دی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی یہاں پہ داخل ہو گیا، امن کی جگہ ہے مکہ۔ لیکن ماہ محرم آنے والا ہے، آپ سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام حج کر رہے تھے، مکے میں تھے، طواف میں تھے، لیکن یزید جو کہ اپنے کو رسول اللہ کا خلیفہ کہتا تھا، اس نے اپنے خونخوار سپاہیوں کو بھیج دیا کہ حالت طواف میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہو جائے اس میں اس کے لیے امن ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا خلیفہ کہلانے والا یزید فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لوگوں کو حاجیوں کے لباس میں تلوار لے کے بھیجا، لہذا امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا اور کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جب حق خلافت رسول جب غصب کر لیا گیا اور یہ ایسے ہاتھوں میں پہنچ گیا جو یزید جیسا نجس ہاتھ، تو نواسۂ رسول کے لیے بھی مکے میں امن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا سراسر مخالفت اور انکار۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَفِيهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مقام ابراہیم، جناب ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے پتھر پہ، مقام ابراہیم۔ یہ کیا ہے؟ آیات بینات ہے، یہ اللہ کی واضح نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے ہے، جب جو یہاں پہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر، حِجُّ الْبَيْتِ، کہ حج کریں۔ حج مانے قصد کرنا، حج البیت یعنی بیت کا قصد کریں، یعنی حج کرنے کے لیے جائیں۔ کون جائے حج کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس سبیل موجود ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس راستے میں آنے جانے کا خرچ ہو اور گھر میں بال بچوں کا خرچ ہو اور پیسہ اس کے پاس ہے، تو اس کے لیے کیا حج واجب ہے۔ یعنی من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہے اس کے اوپر حج واجب ہے۔ اب اگر مستطیع ہو گیا، پیسہ اس کے پاس ہے، پھر بھی حج کے لیے نہیں گیا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اب اس کے بعد بھی اگر کسی نے حج کا انکار کیا، حج پہ نہیں گیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، ایک تو واجب کو چھوڑا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تمام عالمین سے اللہ غنی ہے، وہ نہیں جائے گا، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ وہ حج کے لیے جائے تو اس کا فائدہ ہے، تو آپ نماز پڑھیں تو آپ کا فائدہ ہے، روزہ رکھیں تو آپ کا فائدہ ہے، زکوٰۃ دیں تو آپ کا فائدہ ہے، خمس دیں تو آپ کا فائدہ ہے۔
واللہ غنی عن العالمین، اللہ غنی ہے عالم سے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی عبادت و اطاعت بتائی ہے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ نے جن چیزوں کو انجام دینے سے روکا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، اللہ نے جن چیزوں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے وہ بھی ہمارے، واللہ غنی عن العالمین، تمام عالم سے اللہ غنی ہے۔ مکے میں کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، وفیہ آیات بینات، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک تو اس میں تذکرہ خداوند عالم کا مقام ابراہیم، ایک مقام ابراہیم ہے آیات الہی میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ دوسری نشانی کہ جناب آدم کے زمانے سے لے کر کے ہر زمانے میں یہ خانہ کعبہ پہ حج ہوتا رہا، اور اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جس کو بنایا اللہ نے لوگوں کو لیے، کس لیے؟ عبادت کے لیے، وضع للناس مبارکن وہدن للعالمین۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ کیا ہے؟ آیات بینات، زمین کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اور کیا ہے نشانیاں؟ صفا و مروہ ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، بہت اہم نشانی۔ فیہ آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں۔ ایک واضح نشانی کیا ہے یہاں پر؟ کہ خانہ کعبہ میں در بن گیا تھا، دیوار پھٹ گئی تھی جب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، اور آپ کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد نے جا کر کے اپنے کو خانہ کعبہ کے پاس جا کے کہا کہ پروردگارہ میری مشکل کو حل کر دے، برطرف کر دے، تو دیوار میں در ہوا۔ کیا ہے؟ فیہ آیات بینات، یہاں پر واضح نشانیاں ہیں، یہ بہترین واضح نشانی ہے، آج بھی در موجود ہے۔ اور کیا نشانی؟ اس میں مقام ابراہیم ہے، جیسے ہم نے تذکرہ کیا، حجر اسود ہے، آیات بینات۔ حجر اسماعیل ہے، حجر اسود وہ کالا پتھر، اس کو سلام کرنا، اس کا چومنا حج کے احکام میں سے ہے۔ حجر اسماعیل، جناب اسماعیل اور دیگر کچھ انبیاء کی قبر ہے، اور اللہ نے ان آیات کو مکے میں قرار دیا ہے، مسجد الحرام میں قرار دیا ہے۔ اور جو حجر اسماعیل ہے، جناب اسماعیل کی قبر ہے، طواف میں اس کو بھی شامل کرنے کا حکم ہے، یعنی خانہ کعبہ جو طواف کر رہے ہیں تو حجر اسماعیل تھوڑا فاصلے سے ہے، طواف کرتے ٹائم بالکل دائرے میں نہیں، جہاں پہ طواف کرتے حجر اسماعیل جب آئے تو اس کو بھی طواف کے اندر لے کر کے طواف کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حجر اسماعیل کو بھی طواف میں شامل کرنا ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ طواف کعبہ میں طواف قبر ولی خدا بھی ہے، یعنی ولی خدا کی قبر کا احترام ہے۔ آج مسلمانوں میں کچھ فرقے ہیں جو کہتے نہیں قبر کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ شخصیت اور ذات سے اثر ہوتا ہے، کپڑا کپڑا ہے، لیکن اگر یہی کپڑا جناب یوسف علیہ السلام کے بدن سے مس ہوا ہے اور اسی کپڑے کو جناب یعقوب کے آنکھ پر ڈال دیا جائے تو آنکھ کی روشنی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ولی خدا سے منسوب ہو گیا ہے کپڑا۔ یہ قرآن مجید میں پورا جناب یوسف کا واقعہ موجود ہے کہ جناب یوسف نے اپنا کپڑا بھیجا بھائیوں کو دیا، کہا کہ جا کر کے بابا جان کی آنکھ پہ ڈال دینا، ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کس چیز سے ٹھیک ہوئی؟ کپڑے سے۔ لیکن کپڑا ہر کپڑا نہیں، نبی خدا کے بدن سے مس ہوا ہے۔ قرآن مجید کو ہم چومتے ہیں تو اب کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے جو ہے کاغذ کو چوما، آپ نے جلد کو چوما، یہ شرک کر دیا۔ یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کاغذ اگر اس طرح کہیں پڑا ہو، قرآن مجید کا جز نہ ہو، حصہ نہ ہو، اس سے متمسک نہ ہو، اس سے ٹچ نہ ہو، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ زمین پہ پڑا رہتا ہے۔
لیکن جب یہ قرآن مجید کی جلد بن گیا تب اس کو ہم چومتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نسبت عظیم ہو گئی ہے۔ اولیاء خدا کا احترام ہے، ان کا مقام ہے، ان کو الگ کر کے نہیں۔ ابھی آیت ہم پڑھیں گے جس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ لہذا جب تک جناب کپڑا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، کپڑا ہر جگہ، لیکن جناب یوسف کا کپڑا، تب اسے ایک نبی کی آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ کعبے کا غلاف، جب تک وہ کپڑا صرف کپڑا ہے، اسے کچھ بھی بنائیں آپ، لیکن جب وہ نسبت پا گیا خانہ کعبہ سے تب اس کا مقام ہے، اس کی منزلت ہے، اس کی ویلو ہے۔ قبر قبر ہے لیکن قبر ولی خدا، اس کا مقام ہے اور اس کا مرتبہ ہے۔ لہذا حج میں ہجر اسماعیل علیہ السلام کا بھی طواف شامل ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 98۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے میرے رسول کہہ دیجئے، کس سے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی، عیسائی، قل اور بھی کچھ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے میرے رسول کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، یہ سوال توبیخی ہے، کیوں تم کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو؟ بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کو کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جو بھی تم انجام دیتے ہو اللہ شاہد ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے۔ لہذا اللہ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ تم کفر اختیار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کے تو اللہ جو ہے تمہیں اس کی سزا دے گا۔ واللہ شہید علی ما تعملون، پوری طرح اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، جو بھی کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ کی نشانیاں واضح ہیں، اگر انسان آیات الہی میں غور فکر کرے تو اللہ کی تمام نشانیاں واضح ہیں۔ ایک کسان کھیت میں جا کر کے دانہ ڈال دیتا ہے تو کیا اس کے کھیت تیار ہونے سے، پانی ڈال دینے سے، دانہ ڈال دینے سے ضروری ہے کہ دانہ پیدا ہو جائے؟ خداوند عالم کیا فرمائے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم نے اسے اگایا ہے کہ ہم نے اگایا ہے؟ دانہ ڈال دینا کسان کا کام ہے لیکن اگانا یہ خدا کا کام ہے۔ بارش کے لیے اللہ کہے تم نے بارش کیا ہے کہ ہم نے بارش کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ خود دانے کا زمین سے اگنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، بارش کا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو، کفر کیوں کرتے ہو؟ یعنی چاہیے کہ انکار نہ کریں۔ یہ صرف اہل کتاب کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی آیت نمبر 99۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، اے میرے رسول کہہ دیجئے اہل کتاب سے، لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے راستے پہ جو جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان کو کیوں روکتے ہو؟ راستہ کیوں بند کرتے ہو؟ کیوں روکتے ہو؟ کس کا؟ من آمن، جو ایمان لایا۔ یا قل یا اہل الکتاب، اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کیوں روکتے ہو؟ من آمن، جو ایمان لایا ہے، تبغونہا عوجا، اور تم چاہتے ہو کہ وہ کجی کا شکار ہو جائے۔ تبغونہا، یہ فعل مضارع کا صیغہ، تبغونہا عوجا، اور چاہتے ہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں عوجا کی گمراہ کر دے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم خود دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا راستہ بہترین راستہ ہے، پھر کیوں روکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر دوبارہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ سب توبیخ ہے، متوجہ کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، یعنی اللہ اس کی سزا ضرور دے گا۔ واللہ بغافل عما تعملون، آیت نمبر 99۔ تو یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ من آمن تبغونہا عوجا، تبغونہا یعنی وہ ہمیشہ جو ہے دشمن منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فعل مضارع استمرار کے اوپر اس کا معنی دلالت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف کل ایسا چاہتا تھا گمراہ کرنے کا، آج بھی دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں، درحالے کہ اسلام دین رحمت ہے۔ جب فتح مکہ میں مکہ فتح ہو گیا تو مسلمان نعرہ لگاتے ہوئے چلے آج بدلہ لینے کا دن ہے، لیکن خدا جو رحمان ہے، خدا جو رحیم ہے، خدا کا نبی جو رحمت للعالمین ہے، یہ دین اسلام کو بیان کیا۔ رسول نے کہا نہیں، نعرہ یہ نہیں لگاؤ، نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، یہ رحمت للعالمین۔ ادھر مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بدلہ لینے کا دن ہے، لیکن رسول نے کیا کہا؟ الیوم یوم المرحمہ، مرحمت کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 100، آیت نمبر 100، یا ایھا الذین آمنوا، تمام خطابات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب ہے ایمان لانے والوں سے، یہ اے ایمان لانے والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو اس گروہ کا جو کہ اہل کتاب ہے، یعنی اہل کتاب میں سے کسی بھی گروہ کی اگر تم اطاعت کر، اطاعت کس کی ہے؟ اطاعت اللہ کی، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اگر تم اطاعت کس کی کرتے ہو؟ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی بھی فریق کا، کسی بھی فرقے کی تم اطاعت کرو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تم کو پلٹا دیں گے ایمان کے بعد کفر کی طرف، یعنی تم ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر تم نے یہود و نصارہ کی اطاعت کیا تو تمہیں کفر تک واپس پلٹا دیں گے، تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ، اچھا یہ بات کی آیت ہے، آیت نمبر 99 میں، اس آیت کے آیت نمبر 100، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اس آیت کے شان نزول میں جیسا کہ تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، تفسیر فخر رازی میں بھی ہے کہ اور دیگر تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ مسلمانوں میں جو اتحاد و انسجام کو یہودیوں نے دیکھا تو ان کو چڑ ہونے لگی، لہذا ایک یہودی جس کا نام شاس بن قیس لکھا ہے، شاس بن قیس نے آ کر کے دیکھا کہ دونوں میں اتحاد پایا جا رہا ہے، تو اس نے ایک اوس، دو قبیلے تھے مدینے میں بہت بڑے، اوس و خزرج، جن میں وہ اسلام سے پہلے بہت جنگ ہوا کرتی تھی، لیکن جب رسول اللہ پہنچے مدینے تو آپ نے پیمانے برادری سب کو بھائی بھائی بنا دیا، تمام جھگڑے اختلاف ختم ہو گئے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام اتنا ترقی کر رہا ہے تو ایک شخص ہے جس کا نام شاس بن قیس نے اوس کے ایک شخص سے آ کے کہا کہ فلاں جنگ ہوئی تھی تمہاری ان سے اور تم اس جنگ کا قصیدہ پڑھو، اس میں تو تم جیت گئے تھے۔ اوس کے لوگ افراد سے کہا، کسی شخص سے اس نے آ کے کہا یہ پڑھو، پھر اوس کے قبیلے کا جو شخص تھا اس نے وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دیے جنگ کے بارے میں، لہذا جب خزرج والوں نے سنا تو ان کو بھی ناگوار گزرا، یہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے کیا۔
اور ایک دوسرے کی مذمت کرنا شروع کی. یہ فتنہ ڈالا اس یہودی نے. اس کے بعد اوس و خزرج میں اختلافات بڑھنے لگے, یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور پھر رسول اللہ نے دونوں قبیلوں کو متحد کیا. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم اطاعت کرو گے کسی ایک فرقے کا بھی جو کہ اہل کتاب ہیں, یعنی اہل کتاب میں سے کسی بھی ایک فرقے کی اگر تم اطاعت کرو گے, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, ایمان کے بعد تم کو وہ کفر کی طرف لے جائیں گے. لہذا اطاعت کس کی؟ اطیعوا اللہ, اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی جو گناہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے, اطاعت کرو رسول کی جو گناہ نہیں کرتا ہے, اطاعت کرو اولی الامر کی جو گناہ نہ کرے, بے گناہ, نہ کہ اطاعت کرو یہودی اور نصارہ کی. اور آج ہمارے زمانے میں بھی جو یہود و نصارہ کی اطاعت کر رہے ہیں, سعودی ہے اور عرب ممالک بہت سارے ہیں, ان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب وہاں پہ کیا کیا بن رہے ہیں. اب آیت نمبر زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے. آیت نمبر 101, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, رسول ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, تم کیوں کر کفر اختیار کرو گے. وَأَنْتُمْ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, درحال کہ تتلا علیکم, تلاوت کی جاتی ہے تمہارے اوپر, آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کی, قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کی آیتیں سنتے رہتے ہو. ایک تو یہ اللہ کی کتاب, لہذا اللہ کی کتاب ہے. وفیکم رسول, اور اللہ کا رسول بھی تمہارے درمیان کتاب بھی ہے اور رسول بھی ہے. کیف تکفرون, پھر کیسے کفر اختیار کرو گے. یعنی اگر تم اللہ کی کتاب کو اور رسول کو دونوں کو ساتھ میں رکھو گے تو پھر کفر اختیار نہیں کرو گے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, اور جو تمسک کرے اللہ کا, جو وابستہ رہے اللہ سے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اس کی ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم تک, صراط مستقیم پر ہے وہ جو وابستہ رہے ہمیشہ خدا سے. یہاں پہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں. تتلا علیکم آیات اللہ, یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب, قانون کی کتاب تمہارے پاس ہے. وَرَسُولُ, اور رسول بھی ہے. یعنی آیت یہ بتانا چاہ رہی ہے اگر تمہارے پاس کتاب خدا ہے اور رسول بھی ہے, دونوں موجود ہیں, کیف تکفرون, پھر تم یعنی کفر نہیں, کافر نہیں ہو سکتے ہو پھر. یعنی یہ دو چیزیں اگر ہیں. ایک تاریخ میں ہم کو ملا کہ کسی نے کہا حسبنا, تاریخ مسلمانوں کے مشہور شخصیت, حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا کافی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علیکم آیات اللہ وفیکم رسول, قرآن مجید آیت اللہ, اللہ کی آیتیں ہیں, و رسول, اور رسول بھی ہے. تب تم کو نہ کہ صرف حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب اور رسول بھی ہے. کیف تکفرون, لہذا جب قانون بھی ہو اور رہبر بھی اچھا ہو تو پھر کفر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ قانون ہے کتاب اللہ, قرآن مجید قانون کی کتاب, نظریہ ہے, اور عملی نمونہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا کامل اسی وقت ہوگا دین جب قرآن بھی ہو اور ساتھ میں رسول بھی ہو. صرف قرآن نہیں, حسبنا کتاب اللہ نہیں, ہاں حسبنا کتاب اللہ ہے و رسول ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول, اللہ کی کتاب بھی ہے اور رسول بھی ہے.
تو جو کوئی بھی تمسک کرے گا اللہ کے راہ سے وہ اور ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پر لگا ہوا، بالکل صراط مستقیم پر ہے وہ۔ لہذا کامل کب ہوگا؟ جب دونوں چیز ساتھ میں ہوں، اور ایسا نہیں ہر زمانے میں ضروری ہے، ہر زمانے میں ضروری ہے۔ لہذا اس زمانے میں رسول تھے، رسول اللہ کے بعد قرآن ہے، اور ان کے معصومین جانشین جو کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، جن کو رسول اللہ نے جن کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اللہ نے جس کو رسول کا جانشین بنایا ہے، وہ 12 امام جو کہ معصوم ہے، جن کو علم لدنی دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے، وہ ساتھ میں، یعنی رسول اللہ قرآن اور رسول اللہ کے جانشین، ان دونوں اگر ساتھ میں کیف تکفرون، یعنی اگر یہ نہ ہوتے تو گمراہ ہو سکتے تھے، لیکن اگر یہ دونوں آپ کے ساتھ ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وعطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت، لن تضلوا بعدی، تم گمراہ نہیں ہوگے ہمارے بعد۔ اگر دونوں کا تمسک رکھا تم نے، اہل بیت کو اور قرآن کو دونوں، تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی کیا نتیجہ نکلا؟ ہر منطوق کا مفہوم ہوتا ہے۔ جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن مجید ہے، دوسرے میری عطرت اور اہل بیت ہیں، اس کا مفہوم کیا نکلا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کہ جب ان دونوں کو ساتھ رکھو۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو تمسک کرے اللہ کا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط۔ لہذا زیارت جامع کبیرہ میں امام ہادی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے اسی سلسلے میں، امام فرماتے ہیں من اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ، جو من اعتصم بکم، جو آپ سے معتصم، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام، جو ائمہ معصوم، جو رسول کے جانشین، معصوم جانشین، جو بے گناہ جانشین، علم لدنی لے کر کے آنے والے وہ رسول کے جانشین، جو کہ ولی خدا ہیں، ان سے جو متمسک، ومن اعتصم بکم، جو آپ سے متمسک ہے، فقد اعتصم باللہ، وہ اللہ سے معتصم ہے۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو اللہ سے متمسک ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ یعنی ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم کب ملے گا؟ صراط مستقیم پر آپ کب ہیں؟ جب آپ کے پاس قرآن مجید بھی ہو اور اس کا رسول بھی ہو، یا اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد ان کے 12 جانشین ہیں کہ جو کہ رسالت کے بعد اس دین کی حفاظت، اس دین کو قیامت تک انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے، بچانے کی ذمہ داری ہے، وہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ اور آج انہی پنجتن پاک کی، انہی ائمہ معصومین علیہ السلام کی جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جن کے لیے رسول نے کہا ہم تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و عطرتی، اسی عطرت میں سے آج 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جو معصومین علیہ السلام کے ولادت میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم کو ان میں سے قرار دے
کہ جو کہ تمسک بکتاب اللہ و تمسک باہل بیت معصومین علیہ السلام. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود ہم چند آیات کی جو تلاوت کرتے ہیں پروردگارہ اس کا ثواب جو بھی حاصل ہو ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما. پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. پروردگارہ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. معبود ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.